اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز محترم محتشم سامعین، حاضرین، ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتوں، اپنی عظمتوں اور اپنی عزتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ ہم نے ایک آیت پاک آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی رمضان المبارک میں، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت پاک 185 تھی۔ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی ہے، آپ دوستوں کے سامنے اسے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس حصے کو ہم بیان کریں گے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں تم سے آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتے بکم العسر، تمہاری زندگی میں یا تمہارے معاملات میں سختی۔ عسر اور یسر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے آسانی، یسر کا معنی، اور عسر کا معنی ہے تنگی۔ اگر ہم اس کو تھوڑی وضاحت سے بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں ہر سہولت، آسانی اور رکاوٹ کا نہ ہونا وہ یسر ہے۔ زندگی میں رکاوٹ کا ہونا، پریشانی کا ہونا اور تنگی کا ہونا، یہ زندگی میں عسر ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الانشراح میں، سورہ علم نشرح میں بیان فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، قرآن مجید نے تکرار کیا ہے، ورنہ اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آیت ہی کافی تھی، یعنی ان مع العسر یسرا، یہی آیت آگے تکرار کی گئی ہے۔ دوبارہ فرمایا ان مع العسر یسرا، یعنی یہ دو بار جو تکرار ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یعنی عسر جو ہے وہ العسر ہے، یعنی اس پہ الف لام داخل ہے، وہ ایک ہے، لیکن یسر جو ہے اس پہ الف لام داخل نہیں ہے۔ اب گرامیٹیکلی دیکھیں تو وہ نکرہ ہے، تو نکرہ یہ بتاتا ہے کہ عسر جو خاص ہے ایک ہے، لیکن یسر دو ہے، یعنی زندگی میں ایک تنگی آئے تو دو آسانیاں آتی۔ اب یہ اللہ کا اصول ہے کہ تنگی ایک ہوتی ہے، آسانیاں اللہ پاک دو پیدا فرماتے ہیں۔ گویا ایک تنگی کے ساتھ اب یوں نہیں ہے کہ بھئی آپ مشکل سے نکل گئے تو ایک پل پہ کھڑے ہو گئے اور پھر آسانی کا آپ انتظار کر رہے ہیں اگلے 25 سال تک، ایسا نہیں ہے۔ بالکل قرآن مجید جو فرماتا ہے معل کا لفظ ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کی رفاقت میں اور پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں، یعنی تنگی چل رہی ہے تو آسانیاں بھی چل رہی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے اس بات کو، اور یہ ذرا آسانی سے واضح ہو جائے گا کہ پانی نہر میں چل رہا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، دو کنارے ہوتے ہیں۔
اگر ہم پانی کو العسر کہیں تو دو کنارے الیسر ہوں گے. الیسر کیسے ہوں گے؟ مثال اس کی سادہ مثال ہے کہ ہم پانی پہ نہیں چل سکتے، ہم پانی پہ زندگی نہیں گزار سکتے، ہم پانی پہ مکان نہیں بنا سکتے، ہم پانی پہ اپنی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، مگر ایک اگر عسر ہے درمیان میں تو دو جانب میں یسر موجود ہے. اور اگر آپ برج بنا لیں دو یسر کے درمیان میں تو عسر کی تنگی بھی کم ہو جاتی ہے. برج بنائیں تو، چونکہ ہم برج نہیں بنا پاتے، یسر کے درمیان میں برج بنایا جاتا ہے. ہم چونکہ برج نہیں بنا پاتے تو ہماری مشکلات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یسر زندگی میں ہمیشہ عسر جو ہے زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے، مگر دو یسر بھی زندگی میں اکٹھے رہتے ہیں. لیکن کیا ہم اسے برج بنا پاتے ہیں؟ دو یسر کے درمیان برج بنا لیتے ہیں تو عسر جو ہے اس کی یعنی آپ کہیں پریشانی یا تنگی یا رکاوٹ وہ کم پڑ جاتی ہے. اب مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر پل نہیں ہے دریا پہ تو آپ دو یسر سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور آپ اگر کھڑے ہیں یا تو تیراکی کر کے جائیں گے یا پھر انتظار کریں گے آپ کشتی کا، یا آپ کسی چیز کا انتظار کریں گے کہ آپ کو وہ پار لگا دے. لیکن اگر آپ دو یسر کے درمیان میں اگر ایک برج بنا دیتے ہیں تو برج کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، آپ کی فیملی بھی جا سکتی ہے، آپ کے بزرگ والدین بھی جا سکتے ہیں، اور آپ دوسری جانب کسی بھی چیز کو منتقل کرتے ہوئے پریشان بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ برج نہیں بناتے اور دو یسر کو باہم نہیں ملاتے تو پھر آپ کے لیے وہ سہولت نہیں پیدا ہوگی. قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ عسر درمیان میں رہے گا مگر آپ نے دو یسر کے مابین ایک کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے. جب آپ پیدا کر لیں گے تو عسر کی جو ایک گرپ ہے آپ کی ذات پہ وہ کم ہو جائے گی، اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کم پڑ جائیں گی. تو قرآن مجید کا یہ سورہ پاک میں یہ لفظ فرمانا دراصل بہت خوبصورت یہ آیت پاک ہے. آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اگر ہم اسے دیکھیں تو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت محنت کی تھی. یعنی 13 سال کی سخت محنت کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے 8 سال میں ہجرت کے بعد دوبارہ مکہ المکرمہ پہنچا دیا. یعنی 13 سال محنت اور پھر اس میں 8 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں دوبارہ واپسی. 13 سال کے بعد ہجرت کی اور 8 سال میں پھر دوبارہ اس طرح نہیں پہنچے جس طرح گئے تھے. یعنی جس طرح گئے تھے اس طرح نہیں پہنچے، بلکہ فاتح ہو کر اور حکمران بن کے عزت کے ساتھ اور اللہ کے پورے روب و جلال کے ساتھ دوبارہ واپس لوٹے. تو قرآن مجید کا جو مفہوم عسر اور یسر کا ہے اسے ہم اب اس طرح بیان کریں گے شریعت کے اعتبار سے. اگر آپ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے عسر اور یسر دونوں رکھے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے اللہ کا کہ جس میں یسر موجود نہ ہو. یعنی آپ یسر کو اگر آسانی کے ساتھ بولنا چاہیں آپ رخصت کہہ سکتے ہیں، آپ سہولت کہہ سکتے ہیں. یہ مرد کی زندگی میں بھی ہے اور عورت کی زندگی میں بھی ہے. یعنی اللہ نے صرف عسر نہیں رکھا. اب مثال ہے کہ ہم اگر سفر میں ہوں تو سفر میں ذرا مشکلات ہوتی ہیں. اب اگرچہ سفر میں مشکلات کم ہیں لیکن مشکلات ہیں وضو کرنا نماز کے حوالے سے. تو اللہ پاک نے اس فرض کو کم کر دیا.
نماز کے فرض کو. اور روزے کی حالت میں اگر آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ آپ روزہ نہ رکھیں. سفر چاہے جتنی سہولت والا کیوں نہ ہو، آپ کو اجازت ہے، آپ اسے چھوڑنا چاہیں تو آپ پہ کوئی قدغن نہیں ہے شریعت کی جانب سے. یہ نہیں پوچھے گی شریعت کہ بھی یہ سفر تو بڑا سہولت والا تھا، تم نے کیوں نہیں رکھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ سفر ہے، جو شریعت نے سفر کی مقدار مقرر کی ہے اس کے مطابق ہے، تو بس آپ بہت سہولت کا ہو، بہت آسان ہو تو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. حج کو دیکھ لیجئے، حج ہر ایک پہ فرض ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا. یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے کہا جاتا کہ حج تم نے کرنا ہی کرنا ہے. ویسے تو سعودیہ کا فائدہ ہوتا ہے اس میں، یعنی اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر حال میں کرنا ہے، یعنی ہر 10 سال کے بعد کرنا ہے حج جو ہے، تو بچہ جو ہے جب تک 10 سال سے پہلے کرتا، پھر 10 سال میں کرتا، پھر 10، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سعودیہ کا بہت فائدہ تھا اس میں. لیکن اللہ نے بندگان خدا کو دیکھا ہے، سعودیہ کو تو کم دیکھا ہے. تو زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی استطاعت کے ساتھ، طاقت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو. بالکل احکامات پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ نے عسر اور یسر دونوں کو رکھا ہے. اور یسر رکھا کیوں ہے؟ یسر کیوں رکھا ہے؟ اللہ پاک نے یسر اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ انسان کی جو ایک طبیعت ہے، یعنی اس کا جو تعلق ہے خدا سے، خدا چاہتے تو فرماتے کہ سفر میں رہنے دو، نماز ہی رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب گھر میں پہنچو تو نماز پڑھ لینا. لیکن جو ایک ربط دراصل خدا نے بندگان خدا کا اپنی ذات سے رکھنا ہے، وہ سفر میں بھی موجود رہے. یعنی گھر میں ہے تو بھی خدا سے ربط رہے، سفر میں ہے تو بھی خدا تعالی سے ایک ربط رہے. اصل چیز عبادت نہیں ہے، اصل چیز خدا سے ربط ہے. یہ وہ ربط ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے ہمیں کہ آپ اپنے رب سے اس طرح مربوط ہو کے رہیں. روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ سب پہ نہیں فرض کی، ویسے تو فرض بھی ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، یعنی دل سے نکلتی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے جسے احسان مند کیا جا سکتا ہے، احسان تلے دبایا جا سکتا ہے، اور جسے پھر مستقبل میں کہا جا سکتا ہے کہ تم بڑے احسان ناشناس ہو، میں تم پہ زندگی بھر احسان کرتا رہا. اسے بتایا نہیں کہ زکوٰۃ دیتا رہا، تمہیں زندگی بھر اسے زکوٰۃ دیتے رہے، بعد میں اسے کہا کہ تم تو بڑے ناشکر گزار انسان. میں اس وقت میں میرے مخالف کھڑے ہیں، تم میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور تم کہتے ہو کہ مخالف جو ہے وہ عدل کے ساتھ کھڑا ہے، انصاف کے ساتھ وہ ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں، حق پہ وہ ہے. تم نے حق دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا ہے جس نے ساری زندگی تم پہ احسان کیا ہے. تو زکوٰۃ کا انداز بھی ہمارا یہ ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ بہرحال زکوٰۃ ہے، لیکن مال کی خاص مقدار رکھی، اور اس مقدار کے بعد آپ دیکھیں کہ ریاست، ہماری موجودہ ریاستیں بندے کی مالی حالت ذرا کم دیکھتی ہیں تو ٹیکس کاٹ لیتی ہیں. ہمارا تو برش میں بھی ٹیکس کٹتا ہے، ٹوتھ پیسٹ میں بھی ٹیکس کٹتا ہے، ہماری جیکٹ میں ٹیکس کٹتا ہے، جراب میں کٹتا ہے، ہم سانس بھی لیں تو شاید اب ٹیکس کٹے. لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی حالت کو دیکھا اور وہ اس لیول پہ آئے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں. یہ دراصل ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندگان خدا کو خوب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا 2 چیزیں میرے سامنے آ جائیں، 2 حکم آ جائیں، ان میں سے جو آسان ہوگا میں اس پہ عمل کروں گا. 2 حکم ہو، دونوں آسان ہو، تو جو زیادہ آسان ہوگا، حضرت عائشہ کی حدیث سے پاک ہے، آپ نے روایت کیا، آپ نے فرمایا آئی سارا ہما، ان دونوں میں سے جو آسان ہے ان میں سے ایک پہ عمل کروں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ثواب کی خاطر مشکل حکم پہ عمل کرنا ہے، نہیں، ثواب خدا کا معاملہ ہے. ہم نے دراصل خدا سے مربوط رہنا ہے، اپنے دل و دماغ کو خدا سے ربط میں رکھنا ہے. اصل یہ چیز ہے، اصل یہ حقیقت ہے کہ خدا سے مربوط رہیں. ہمارا دل
خدا کی یاد سے منور رہے، روشن رہے، تازہ رہے، اور ہم ہر دم خدا سے، ہر سانس کے ساتھ خدا سے رابطے میں رہیں، اس لیے کہ ہم نے کسی بھی سانس میں خدا سے مربوط ہونا ہے، اور کسی بھی سانس میں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔